بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاتون حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا سلام پہنچے. اسامہ نے کہا کہ ان کی والدہ کو مسلسل سر درد ہوتا، کبھی آدھے سر کا کبھی پورے سر کا. اسی طور پہ انیلا نے اپنی والدہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ ان کے جو جوڑ ہیں ان میں درد ہوتا ہے، تو وہ انہیں کیا کرنا چاہیے. اصولی طور پہ تو بیٹا یہ سوال آپ کو کہیں اپنے آس پاس جہاں بھی آپ ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں وہاں آپ کو اس کا حل ہو جائے گا. پر ہمارا عجیب معاملہ ہوتا ہے، جس سے ہم محبت کرتے ہیں، جو ہمیں اچھا لگتا ہے، تو ہم سوچتے ہیں کہ اسے ہر فن مولا ہونا چاہیے اور وہ ساری مسئلوں کا اور ساری باتوں کا آپ کو حل بھی بتائے. اب اس والے معاملے میں نے تھوڑی تحقیق کی. ایک طریقہ علاج ہمارے ہاں انگریزی طریقہ علاج کہلاتا ہے جو ہم ہاسپٹلوں میں ہے. دوسرا ہے یونانی طریقہ علاج، جسے اسلامی طریقہ علاج بھی مانا جاتا ہے. یعنی یہ مزاج کے 4 حصے ہوتے ہیں، اور بلغم، خون، سودا، سفر، اس کے لحاظ سے انسانی مزاج اور پھر ادویات سے اور ہربل سے ان کا علاج کیا جاتا ہے. یہ خاص طور پہ جتنے حکماء ہیں یہ اس سے علاج کرتے ہیں. اسی میں جو چند برسوں سے ایک نئی ڈگری شروع ہوئی ہے اس کا نام ہے بیمز. یہ بہت اچھی ڈگری ہے. وہ جو پڑھنے والے ہیں وہ بھی اسی سے اس کا علاج کرتے ہیں. کرشی سے لے کے مربع اور ہمدرد، یہ جتنی ادویات بنتی ہیں یہ ساری یونانی طریقہ علاج کے تحت بنتی ہیں. ایک طریقہ علاج اکوپنکچر ہے. یہ چائنیز کا ہے اور صدیوں سے ہے. کئی سال پہلے مجھے چک پڑ گئی تو ڈاکٹروں نے گولیاں بھی دیں، انجیکشن بھی لگا، نہیں ٹھیک ہو رہی تھی. تو ڈاکٹر آصف صاحب تھے اور وہ اکوپنکچر کے ماہر تھے. تو انہیں ہم نے گھر بلایا اور انہوں نے آ کے 2 سوئیاں میری کمر میں چبھوئیں، صرف 2، اور میں بالکل ایسے تن کے کھڑا ہو گیا. اللہ معاف کرے، اس قدر راحت محسوس ہوئی اور اس کے بعد آج تک مجھے وہ چک نہیں پڑی. تو اکوپنکچر کا میرا اپنا تجربہ بھی جو بہت شاندار ہے. چوتھا ہے حجامہ. اب میں اپنی فیملی کے ساتھ عمرے پہ ہم گئے ہوئے تھے اور وہاں جا کے میری اہلیہ تھوڑی بیمار ہوئی، تو ہم پھر جدہ میں اپنی سسٹر لا کے گھر مہمان ہوئے، ٹھہرے اور آرام بھی کیا. وہاں انہوں نے ایک نیا طریقہ علاج سے متعارف کرایا. یہ سمجھیں 8-10 سال پہلے کی بات ہے. یہ تھا حجامہ. اب میں نے اس سے پہلے اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا تھا. تو وہاں حجامہ ہوا اور اس کے الحمدللہ بالکل آرام آ گیا. واپس آئے تو اب مجھے پھر اس سوال کے بعد میں نے مختلف جو تحقیق کی تو پتہ چلا کہ حجامہ ایک الٹرنیٹیو تھیراپی ہے پوری. یعنی جیسے آج کل وہ ڈگری ہے نا، جو آج کل جو ڈگری بہت کامن ہے، DPT جس کو کہتے ہیں، ڈاکٹر آف فزیو تھیراپی، تو وہ بھی انسانی جسم کے مختلف جوڑوں اور چیزوں کو دبا کے اور اس کی تھیراپی کر کے ٹھیک کرتے ہیں. تو حجامہ بنیادی طور پر یہ قدیم وہ ہے طریقہ علاج. اسلامی طور پہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو استعمال کیا، اور نہ صرف استعمال کیا، اس کو پسند کیا، بلکہ اس کے لیے ہدایت بھی فرمائی. 3 تاریخیں ہیں جن کو سنہ تاریخ کہا جاتا ہے. 17، 19 اور 21، یعنی حجامہ کرنے والے اور کروانے والے عام طور پہ ان تاریخوں کا بہت خیال رکھتے ہیں. چونکہ یہ جو حجامہ ہے خاص طور پہ جن لوگوں کو جسم میں دردیں ہوتی ہیں، گھٹنوں کے درد، جوڑوں کی دردیں، سر درد ہوتا، آدھے سر کا، پورے سر کا، درد شقیقہ، اس کے لیے یہ بہت مفید ہے. اچھا، اب یہ کہ یہ حجامہ کون کر سکتا؟ ہر بندہ نہیں کر سکتا. جو طبی کونسل ہے پاکستان کی وہ اس کی سند دیتی ہے، اور سند بھی ہر کسی کو نہیں دیتی. جو بیمز کے لوگ ہیں ان کی ڈگری کے اندر یہ شامل ہے. اسی طور پہ FTJ یعنی جو ہے نا جی طبیہ کالج اسلامی یونیورسٹی بہاولپور، یہ جو ان کی ڈگری ہے، یہ فاضل طب و جراحت اس کو کہتے ہیں. یعنی تمام جو حکماء ہیں آج کے زمانے کے، پرانے والے نہیں، جو کہ پرانے حکماء حجامہ نہیں کرتے. جو نئے حکماء ہیں، طبیب ہیں یا بیمز والے، ان کو بھی طبیب کہا جائے گا. تو یہ لوگ جن کے پاس ڈگری ہوتی ہے، اس کا ڈپلومہ بھی ہوتا ہے اور یہ ڈگری کا حصہ بھی ہے. ڈاکٹر جواد اشفاق خان اس معاملے میں مشہور ہیں کہ جنہوں نے طبیہ کالج میں اس کا متعارف کرایا اور اس ڈگری کو یوں سمجھیں کہ اس کا بھرم بڑھایا. اچھا، کہاں سے کروانا چاہیے؟ ویسے تو ہر شہر میں ممکن ہے آپ کو کچھ لوگ مل جائیں، لیکن کچھ ہفتے پہلے مجھے
جو ضرورت پڑی، میرا جو دایاں گھٹنا تھا اس کے اوپر تھوڑا سوج گیا، تو پہلے میں نے جو ڈاکٹر کو دکھایا، انہوں نے گولیاں وولیاں دی، کھاتا رہا اس سے، لیکن آرام نہیں آ رہا تھا. تو پھر میں انڈس ہاسپٹل گیا. اچھا، انڈس ہاسپٹل میں ایک پوری او پی ڈی ہے جس میں بیمز والے لڑکے لڑکیاں بیٹھتے ہیں، اور یہ کرشی کا پورا ڈپارٹمنٹ ہے. اور یوں سمجھے میں نے وہاں کو 18-19 بیمز کے، جو ان کو بھی ڈاکٹر ہی کہیں گے، وہ بیٹھتے ہیں. کوئی نیوٹریشنسٹ ہے، کوئی اس میں آپ کے نظام ہضم کا ہے، کوئی گائنی کا ہے. سب یہ لڑکیاں اور لڑکے، کچھ اسلامی یونیورسٹی اسلام بہاولپور کے پڑھے ہوئے ہیں، کچھ کرشی کے پڑھے ہوئے ہیں، کچھ طبیہ کے پڑھے ہوئے ہیں. بہت شاندار مجھے وہ ماحول لگا. اور وہاں میں نے اب یہ 3 دفعہ، مہینے میں 1 دفعہ یہ ہوتا ہے، تو میں نے وہاں 3 دفعہ اپنا حجامہ کروایا، گوڈے کا یا گھٹنے کا یوں سمجھیے، اور کافی افاقہ ہوا. اب سوال یہ ہے کہ حجامہ کس طرح کروانا چاہیے. وہاں تو میں نے دیکھا اتنا نیٹ اینڈ کلین تھا، یعنی ایک پورا آپریشن تھیٹر ہے، آپ اس میں جاتے ہیں، جا کے اپنے کپڑے چینج کرتے ہیں، وہاں ڈرائی کلین کیا ہوا پاجامہ اور پڑا ہوگا شرٹ، وہ آپ پہنیں گے، جوتا ان کا پہنیں گے. تو اس کے بعد آپ تھیٹر میں جائیں گے جہاں وہ آپ کو لٹا کے، اس کا ٹیبل بھی الگ سے ہوتا ہے جس کا جو بیچ میں جہاں آپ کا منہ ہوتا ہے وہاں سوراخ ہوتا ہے، اور آپ کی کمر پہ ہونا ہو، گوڈوں گھٹنے جہاں بھی آپ نے کو پین ہے. ایون یہ فیٹی لیور کے لیے بہت اچھا ہے، یہ جہاں جہاں دردیں ہوتی ہیں اس کے لیے بہت اچھا ہے. اور اچھا، پھر جب واپس جب آتے ہیں آپ اپنے کپڑے بدلتے ہیں تو ان کو جو ایک ہی دفعہ آپ نے پہنے آپ اٹھا کے ڈسٹ بن میں پھینکتے ہیں، اور وہ دوبارہ کوئی پیشنٹ نہیں پہنے گا جب تک وہ دھل کے نہیں آئیں گے. تو اٹ واز ویری نیٹ اینڈ کلین. انڈس ہاسپٹل جس نے بھی بنایا، ڈاکٹر باری نے اور کرشی والوں نے، اس پہ میرے حال کو 1 ارب روپیہ ڈونیٹ کیا، 100 کروڑ روپیہ. اور اٹس فینٹاسٹک، یعنی ونڈرفل، اسٹیٹ آف دا آرٹ. نیٹنس اتنی پسند ہے، ہر سسٹم بہت عمدہ ہے. ٹیسٹ ہونے ہوں، انہوں نے ایڈوائز کرنا ہو، تو ڈھونڈنے سے بھی مجھے کوئی نقص نظر نہیں آیا. ایون آپ کے بیٹھے 2-3 دفعہ وہ صفائی کرنے والے، فرش والے آتے ہیں اور آ کے صاف کر جاتے ہیں. اچھا، خواتین کا جو ہے حجامہ، یہ ڈاکٹر نوشین صاحبہ نے پچھلے سال اس کی اسپیشل ٹریننگ لی، اور ٹریننگ لینے کے بعد اب وہ اپنے کلینک پہ اس کا حجامہ کرتی ہیں. تو خواتین اور لڑکیوں کا اگر حجامہ کروانا ہو تو ان سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں 030145854505. اور وہ اپنے جو ان کے استاد ہیں ڈاکٹر اشفاق، ڈاکٹر جواد اشفاق صاحب، ان کی بہت تعریف کرتی ہیں. انہی سے انہوں نے سیکھا اور پریکٹس کرتی ہیں. سو بلا کسی جھجک کے اس کے فائدے بہت سارے ہیں، اور اس کو خون صاف ہو جاتا ہے، دردیں آپ کی دور ہو جاتی ہیں، درد میں آرام آتا ہے، پٹھوں کی جو اکڑن ہے وہ کم ہو جاتی ہے، سر درد میں بڑا مفید ہے، تھکاوٹ دور کرنے میں بڑا یہ یوزفل ہے، اور ایک دم سے جسم میں آپ نئی توانائی محسوس کرتے ہیں. دماغی قوت بھی بڑھتی ہوگی. چونکہ میرا پرسنل ایکسپیرینس یہ ہے کہ مجھے تو بہت اچھا لگا، بڑا اس سے افاقہ ہوا. اور اسی طور پہ آپ اس قدیم طریقہ جو علاج ہے، اس کی تاریخ کا تو مجھے اندازہ نہیں کب جو سٹارٹ ہوا، لیکن پاکستان میں اس کی شہرت ابھی کچھ انہی چند برسوں میں زیادہ ہوئی ہے جب لوگوں نے، بیمز اور ایف ٹی جے والوں نے اس کا کیا. اور اتھینٹک جو ہے وہ طبی کونسل آف پاکستان، وہ جس سے بھی کرائے اسے ضرور اس کی دیکھ لینی چاہیے، سند بھی دیکھ لینی چاہیے. اس کا جو وہ کپس ہیں اتنے وہ شاندار کیوٹ سے، اس کا پین ہوتا ہے جس سے ٹک ٹک کر کے، یعنی جہاں جیسے نب نہیں ہوتی اس سے وہ خون نکلنے کا، وہاں سے پھر جو خون ہے وہ نکلتا ہے، ایک اس کا پمپ سا ہوتا ہے، اس سے کھینچا جاتا ہے اور فوری وہاں راحت ہوتی ہے. یعنی میں نے تو دیکھا کہ وہ اس میں سے جب انہوں نے کیا گھٹنے پہ تو وہاں سے ایک گیس جس کا وہ کوئی نام بتا رہے تھے، اس کے بلبلے سے بھی خون میں سے محسوس ہوئے، اور جو ہی وہ مکمل ہوا تو کافی راحت ہوئی. اپنی اماں کو اور بہن کو یا جس کا بھی آپ ایشو ہو، جہاں بھی، یہ بہت عمدہ طریقہ علاج ہے، اور سننا تاریخ کا بھی ہو سکتا ہے اور باقی تاریخوں میں بھی یہ کروایا جا سکتا ہے. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم.